سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. بولا فرعون کیا تم ایمان لے آئے اس پر میری اجازت سے پہلے؟ جب ایمان لے آئے جادوگر لوگ تو فرعون بولا کیا تم ایمان لے آئے اس پر یعنی موسیٰ پر میری اجازت سے پہلے؟ یہ تو مکر ہے جو بنایا تم نے اس شہر میں تاکہ نکال دو اس شہر سے اس کے رہنے والوں کو. تو اب تم کو معلوم ہو جائے گا میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور تو دوسری طرف کے تمہارے پاؤں، پھر سولی پر چڑھاؤں گا تم سب کو. وہ بولے ہم کو تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہی ہے اور تجھ کو ہم سے یہی دشمنی ہے کہ مان لیا ہم نے اپنے رب کی نشانیوں کو جب وہ ہم تک پہنچے. اے ہمارے رب دہانے کھول دے ہم پر صبر کے اور ہم کو مار مسلمان یعنی مسلمان بنا کر ہم کو موت دے. اور بولے سردار قوم فرعون کے کہ کیوں چھوڑتا ہے تو موسیٰ اور اس کی قوم کو کہ دھوم مچائیں ملک میں، فساد مچائیں ملک میں اور موقوف کر دے تجھ کو اور تیرے بتوں کو. تو فرعون بولا اب ہم مار ڈالیں گے ان کے بیٹوں کو اور زندہ رکھیں گے ان کی عورتوں کو اور ہم ان پر زور آور ہیں. یہ جادوگروں کے ایمان قبول کر لینے کے بعد فرعون کا اور ان کا واقعہ ہے کہ فرعون نے کہا کہ میری اجازت کے بغیر تم اس پر موسیٰ پر ایمان لے آئے، تم تو میرے آدمی تھے. اور اصل بات یہ ہے اب وہ دماغ کو اس طرف سے ہٹا رہا ہے، جیسے یہاں والے بہکاتے ہیں ایسے ہی وہ بھی چال چل رہا ہے کہ دیکھو یہ مکر ہے جو بنایا تم نے اور موسیٰ نے. حالانکہ فرعون کے ہیں وہ جادوگر، لیکن اب پاسا پلٹنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ مکر ہے جو تم نے موسیٰ کے ساتھ مل کر شہر میں پہلے ہی میٹنگیں کر کے بنا لیا تھا کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا پھر تم ایمان قبول کر لینا. اور یہ سارا اس لیے چکر چلایا ہے تاکہ مصر کے لوگوں کو مصر سے زمین سے نکال کے باہر کر دو. تو اب میں کیا کروں گا کہ میں کاٹوں گا اور سزا ایسی دوں گا تم کو کہ اے ایمان قبول کرنے والو. فرعون کہہ رہا ہے تمہارا ایک ہاتھ ادھر سے کاٹوں گا ایک پیر ادھر سے کاٹوں گا، دکھنے میں بھی برا لگے گا اور تم کسی کام کے ہی نہیں رہو گے بلکہ بہت زیادہ زخمی ہو جاؤ گے. پھر تم کو سولی پر بھی تمام کو میں سولی پر لٹکا دوں گا. تو اس پر وہ جو ابھی جادوگر ایمان لائے تھے وہ کہنے لگے ہم کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہی ہے، ابھی ہم کو یہ سب تیرے ڈھوس ڈھاس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور تجھ کو ہم سے یہی دشمنی ہے نا کہ ہم نے مان لیا اپنے رب کی نشانیوں کو، یعنی ہم ایمان لائے اس وجہ سے یہ ساری دشمنی ہے. اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہے اللہ صبر کے دہانے کھول دے ہم پر، ہمیں صبر نصیب فرما اور ہمیں مسلمان بنا کر مار، ایسا نہیں کہ ہم اسلام سے پھر جاویں. اور اس کے چودھریوں نے کہا فرعون کے کہ تو موسیٰ کو اور موسیٰ کی قوم کو کیوں چھوڑتا ہے، یہ فساد پھیلائیں گے یہاں پر اور یہ تیرے معبودوں جو تو پوجا کرتا ہے ان تجھ کو اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں گے یہ. تو اس پر اس نے کہا کہ موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کے ان مسلمانوں کے بیٹوں کو ہم قتل کریں گے اور عورتوں کو باقی رکھیں گے اور ہم کر سکتے ہیں اس لیے کہ ہم ان پر قدرت رکھنے والے ہیں.
پہلے کی آیتوں میں مذکور تھا فرعون نے اپنے قوم کے سرداروں کے مشورے سے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جن جادوگروں کو پورے ملک سے بلایا تھا، مقابلے میں جب وہ ہار گئے، ہار ماننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کے رب پر ایمان لائے۔ وہ تقریباً 6 لاکھ آدمی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہاں ایمان لائے، 6 لاکھ۔ وہیں پر فرعون کے دربار میں اعلان کر دیا۔ اب اتنی بڑی تعداد کا فرعون کے چنگل سے نکل کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آنا، یہ ایک بہت بڑی طاقت تھی جو فرعون کے مقابلے پر آ گئی۔ مخالف ہو گئے نا یہ لوگ، اس وقت اس کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ تو پہلے تو یہ کیا، انہوں نے الزام لگایا کہ تم لوگوں نے اصل میں یہ ایمان کا ڈھونگ رچایا ہے، میرے پاس آنے سے پہلے اے میرے جادوگروں، شہر میں کہیں اور تمہاری میٹنگ ہو گئی موسیٰ کے ساتھ میں، اور تم نے طے کر لیا تھا کہ اس طرح چال چلنا ہے، اور میرے اژدہے کو تمہارے اژدہے کھا لیں گے، پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، تم نے یہ مکر اور یہ چال چلی ہے، کیا کہتے ہیں، شڑینتر، مراٹھی میں کیا کہتے ہیں اس کو، سازش، یہ تمہاری سازش تھی۔ ایک طرف تو یہ الزام لگایا، دوسری طرف جادوگروں سے کہا کہ اچھا میں ہوں، تم مجھے پوچھے بغیر تم موسیٰ پر ایمان لے آئے، تم نے میری اجازت سے پہلے ہی ایمان قبول کر لیا۔ یہ سوال انکاری سوال تھا، استفہام انکاری کہتے ہیں، ڈانٹ رہا تھا ان کو، کیوں ایمان قبول کیا تم نے، یہ مطلب تھا۔ تم لوگوں نے جلد بازی کی اور حقیقت کو سوچے سمجھے بغیر ایک سازش کے شکار ہو گئے۔ یہ دونوں باتیں کر کے ایک طرف تو چالاکی سے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے اور جادوگروں کی تسلیم کو ایک سازش قرار دیا، ان کو قدیم گمراہی میں مبتلا رکھنے کا انتظام کیا۔ دوسری طرف سیاسی چالاکی یہ کی کہ موسیٰ علیہ السلام کا عمل اور جادوگروں کا اسلام جو خالص فرعون کی گمراہی کو کھولنے کے لیے تھا، قوم اور عوام سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا، اس کو ایک ملکی اور سیاسی مسئلہ بنا کر کہا کہ تم سمجھ نہیں پا رہے ہو، یہ تم کو تمہارے ملک مصر سے، تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ وہی مسئلہ یہاں ہوا کہ ہم باہر سے لائیں گے جو یہاں کے حقدار ہیں، اور یہاں والوں کو پوچھیں گے کچھ ہے کہ تمہارے پاس، تو جاؤ یہاں سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہیں کی سازشیں ہیں، وہ بھی یہی کر رہا تھا، یہاں بھی یہی ہو رہا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ ملک مصر پر تم غالب آ جاؤ، اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو۔ ان چالاکیوں کے بعد ان سب پر اپنی ہیبت حکومت کا رعب جمانے کے لیے جادوگروں کو دھمکیاں دینا شروع کی۔ پہلے مبہم کہا فسوف تعلمون، تم کو عن قریب معلوم ہو جائے گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد کہا کہ میں یہ کروں گا، ہاتھ کاٹوں گا ادھر سے، پیر کاٹوں گا ادھر سے، پھر سولی پر تم کو لٹکا دوں گا۔ یہ ڈھوس تھا اس کا۔ فرعون نے اس بدحالی پر قابو پانے اور اپنے درباریوں عوام کو قابو میں رکھنے کی کافی تدبیر کر لی۔ اس کی ظالمانہ سزائیں پہلے سے مشہور تھی۔ موسیٰ پیدا نہ ہو اس لیے ہر گھر سے پیدا ہونے والے بچے کو پورے ملک مصر میں، شہر میں اور دیہات میں، ہر گھر سے بچے کو لے کر قتل کر رہا تھا۔ یہ پہلے سے تھا، اس کو اب دوبارہ اس نے تازہ کیا۔ لیکن اسلام و ایمان ایک ایسی زبردست قوت ہے کہ جب وہ کسی کے دل میں گھر کر لیتی ہے تو انسان ساری دنیا اس کے وسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ جادوگروں کا جواب بھی ایسا ہی تھا۔ چند گھنٹے پہلے فرعون سے کہہ رہے تھے کچھ ملے گا، ہم آئیں گے تمہارے لیے جادو کریں گے، کچھ ملے گا؟ اس نے کہا ملے گا بھی، اور تم مقرب بن جاؤ گے، نزدیکی بن جاؤ گے۔ آخر کیا چیز پیدا ہو گئی تھی کہ وہ فرعون کی ساری دھمکیوں کے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں انا الی ربنا منقلبون، یعنی اگر تو ہمیں قتل کر دے گا تو کوئی مذائقہ نہیں، ہم اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے، ہم اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے جہاں ہم کو ہر طرح کی راحت ملے گی۔ جادوگر چونکہ فرعون کی سطوت و جبروت اور طاقت کو جانتے تھے، اس لیے یہ نہیں کہا تو مار نہیں سکتا، تو تیری کر لے، تیرے بس کی، جانا تو ہر ایک کو ہے،
تیری مان کر جائیں تب بھی جائیں گے، اور تیری مخالفت کر کے جائیں ایمان پر تب بھی جائیں گے، ہم جائیں گے، وہاں راحت ہوگی، ساری مصیبتیں ختم ہو جائے گی۔ وہاں بہترین زندگی ملے گی، اور پھر وہاں ظالم کا انتقام، مظلوم کے طرف سے انتقام اللہ لے لیں گے۔ دوسری آیت میں فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کر لے تجھے جو کرنا ہے فرعون، تو اس دنیا ہی میں کر سکتا ہے جو چاہے، اس کے بعد تیرا کوئی بس نہیں ہے۔ فکر اس زندگی کی کرنا چاہیے انسان کو جس کے بعد موت نہیں، اور جس کی راحت بھی دائمی اور کلفت بھی دائمی، تکلیف بھی دائمی ہے۔ یہاں کی کیا بات کرتا ہے تو؟ اصل تو اس آخرت کی بات کر جہاں ہر چیز ہمیشہ کے ساتھ ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ وہ لوگ جو کل تک کے بدترین کفر میں مبتلا تھے کہ فرعون جیسے بیہودہ انسان کو خدا مانتے تھے، اللہ کی شان و عظمت سے بالکل ناآشنا تھے، ان میں اچانک ایسا انقلاب کیسا آ گیا کہ اب پچھلے سب عقائد و اعمال سے اکثر تائب ہو کر دین حق پر اتنے پختہ ہو گئے کہ اس کے لیے جان تک دینے کو تیار نظر آتے ہیں، دنیا سے رخصت ہونے کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس چلے جائیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ ایمان کی قوت، جہاد فی سبیل اللہ کی ہمت ان میں پیدا ہو گئی، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی علم و معرفت کے دروازے ان پر کھل گئے۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون کے مقابلے میں اس جرأت مندانہ بیان کے ساتھ یہ دعا بھی کرنے لگے، ربنا، ڈائریکٹ اللہ سے کنیکشن، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ ہم پر صبر کے دہانے کھول دے، صبر کے منہ کھول دے، اور ہمیں مسلمان بنا کر دنیا سے بلا، موت دے تو اسلام کی موت دے۔ اس میں اشارہ اس معرفت کی طرف ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو انسان کا عزم و ہمت کچھ کام نہیں آتا۔ مسلمان ایمان پر جمے گا تو اللہ کے فضل سے جمے گا۔ صبر اور ثابت قدمی ہی وہ چیزیں جو انسان کو اپنے حریف کے مقابلے میں کامیاب کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، صبر۔ اس لیے قرآن میں کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو ہمیشہ مدد پکڑو بالصبر، صبر سے، اور دوسرے صلاح، نماز سے۔ یہ دو چیزیں مدد پکڑنے کی ہے، بے صبری سے کام بگڑے گا۔ یورپ کی پہلی جنگ عظیم کے اسباب و نتائج پر غور کرنے والے کمیشن نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ مسلمان جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہی وہ قوم ہے جو میدان جنگ میں سب سے زیادہ بہادر اور مصیبت و مشقت پر صبر کرنے میں سب سے آگے ہے۔ مسلمان اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، آخرت کا ایمان یہ قدموں کو جماتا ہے، یہی وہ قوم ہے جو میدان جنگ میں سب سے زیادہ بہادر اور مصیبت و مشقت پر صبر کرنے میں سب سے آگے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت یعنی جب یہ لکھی جا رہی تھی کتاب، اس وقت جرمنی اقوام میں فنون حرب کے ماہرین، جو جنگ سکھانے والے جرنیل، کمانڈر ان چیف، ماہرین اس کی تاکید کرتے تھے جرمنی والوں کو۔ کیا تاکید کرتے تھے؟ فوج میں دینداری اور خوف آخرت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، چونکہ وہ عیسائی تھے، وہاں بھی فکر آخرت ہے، صرف رسول الگ ہے۔ عیسائی، یہودی اور مسلمانوں کے صرف رسول الگ ہے، باقی سب سیم ہے۔ تو فکر آخرت اور خوف آخرت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، فوج میں یہ ہوا چلاتے تھے اور ذہن بناتے تھے، کیونکہ اس سے جو قوت حاصل ہوتی ہے آخرت کی فکر سے، وہ کسی دوسری چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ جادوگروں میں جو ایمانی انقلاب آیا، وہ ایمانی انقلاب موسیٰ علیہ السلام کے عصا اور ان کے ید بیضا سے بھی زیادہ طاقتور تھا۔ افسوس ہے کہ آج مسلمان اور مسلم حکومتیں اپنے آپ کو قوی بنانے کے لیے ساری ہی تدبیریں اختیار کر رہے ہیں۔ یہ میزائل ہے، وہ میزائل ہے، یہ فوج، یہ یونیفارم ہے، یہ ڈسپلن ہے، ان کی تربیت ہے، ان کی تربیت ہے، ساری تیاری جنگ کی کر لیتے ہیں، مگر اس گر کو بھول بیٹھے جو قوت اور وحدت کی روح ہے، جو قوت اور وحدت کی روح ہے، وہ بھول گئے مسلمان۔ منکر کافروں، جادوگروں نے بھی اول مرحلہ میں اس کو سمجھ لیا تھا، اور عمر بھر کے خدا ناشناس
اللہ کو نہیں پہچاننے والے، منکر و کافروں کو دم بھر میں نہ فقط مسلمان بلکہ ایک عارف کامل اور مجاہد و غازی بنا دینے کا یہ معجزہ حضرت موسیٰ کے معجزہ عصا ید بیضا سے کچھ کم نہ تھا۔ یہاں بھول جاؤں گا اس لیے ایک بات کہہ دوں، اور وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی تبدیلی ان میں جو آئی وہ کیوں تھی، اور ہم میں سن سن کے ہم سندھ ہو رہے ہیں پھر بھی ہمارے اندر وہ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے وہ ان کا اسلام بائی چوائس تھا، ہمارا اسلام بائی چانس ہے۔ ان کا اسلام، انہوں نے فرعون، اس کی طاقت، اس کا عذاب، اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا، دونوں میں جب مقابلہ کیا تو وہ مقابلہ کر کے سوچ سمجھ کے یہاں کے عذاب کو برداشت کر کے وہاں کے عذاب سے بچنے کے لیے چوائس کیا، انہوں نے چنا تو قربانی تھی بہت بڑی، پورے معاشرے کو، پوری حکومت کو اپنا دشمن بنانا تھا۔ یہ معمولی قربانی نہیں ہوتی۔ ہم ایک حق بات کہنے کے لیے بیٹے کا منہ دیکھتے ہیں، کہیں ناراض تو نہیں ہو جائے گا، داماد کا منہ دیکھتے ہیں، کہیں ناراض تو نہیں ہو جائے گا، ٹرسٹی صاحب کہیں ناراض تو نہیں ہو جائیں گے، بھائی صاحب کہیں ناراض تو نہیں ہو، بیوی کہیں ناراض تو نہیں ہو جائیں گی، چھوڑ دیتے ہیں بولنا۔ اور وہ حق کا اعلان کر رہے ہیں دنیا کے سپر پاور کے سامنے، فرعون کے سامنے، اس کی مخالفت۔ تو یہ معمولی قربانی نہیں تھی، بہت بڑی قربانی تھی، اور قربانی ہی انسان کو اندر سے مضبوط بناتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو ان کا اسلام بائی چوائس تھا، اور ہم میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ سن سن کے سندھ کیوں ہوتے جا رہے ہیں ہم؟ کوئی تبدیلی نہیں، اصلی اسلام ہمارے عمل میں آتا ہی نہیں ہے، وہ جذبے ہی نہیں ہیں۔ نہ باد صبا ہے نہ پینے کا موسم، مگر پینے والے پیے جا رہے ہیں، بغیر اسلام کے مسلمان جیے جا رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم بائی چانس مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہم نے کوئی قربانی نہیں دی اسلام کے لیے، ہم بائی چانس مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے۔ اس لیے ہمارے اندر وہ جو ان کے اندر جذبے تھے، ان کے اندر جو صفات تھی، ان کے اندر جو تعلق مع اللہ تھا اور باطل سے ٹکرانے کا جو ان کے اندر جذبہ تھا، وہ ہم میں نہیں ہے۔ اس راز کو سمجھا تھا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس کا کچھ لگا نہیں ہے، مسجد ٹوٹے اس پہ پتھر مارے کوئی تو یہ تڑپ اٹھتا ہے، لیکن اس مسجد جس کی وجہ سے مسجد ہے، وہ نمازوں کے جنازے گھر اور مسجدوں سے نکل رہے ہیں، محلوں سے نکل رہے ہیں، جو تک نہیں رینگتی، اس لیے کہ اس کا نماز بنانے پر کچھ لگا نہیں ہے۔ چلو اس کو پیار سے اٹھاؤ، تھوڑا لے جاؤ، جان مال وقت کی قربانی دلاؤ، مخالف ماحول میں لے جاؤ، ہو سکتا ہے تھوڑا سا جذبہ اس کے اندر اسلام کے واسطے پیدا ہو جائے، پھر وہاں سے تبدیلی پیدا ہوئی۔ یہ راز ہے کہ ہمارا کچھ لگا نہیں ہے۔ ہاں، بائی چانس ہے ہم مسلمان، وہ بائی چوائس تھے تو فرعون سے ٹکرا گئے۔ آج بھی دیکھو، اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوگا، ورنہ جو اسلام قبول کرتے ہیں پھر وہ آگ میں جل جاتے ہیں، چچا جلا رہا ہے، خاندان جلا رہا ہے، کھانے کو نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ نے دیا ہے دل میں ایمان اور انہوں نے اختیار کیا ہے تو وہ مسلمانوں جیسے کمزور نہیں ہوتے۔ خیر، یہ بہت بڑا معجزہ تھا جو ان میں انقلاب پیدا ہوا۔ فرعون پر حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی ہیبت کا اثر، دونوں کی ہیبت فرعون پہ طاری ہو گئی۔ باطل خالی بڑ بولا ہوتا ہے، اس لیے قرآن میں مختلف جگہ میں نے دیکھا کہ جہاں بھی ان کی تکلیفیں، زبانی تکلیفیں نبیوں کو پہنچی تو وہاں اللہ تعالیٰ نے صرف صبر کی تلقین کی، تم کو تھوڑا سا برداشت کرنا ہے، یہ کر کچھ نہیں سکیں گے، یہ بولیں گے خالی، کیونکہ آخر میں اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ جتانے ہرانے کا، کامیاب ناکام کرنے کا، ذلیل و عزیز بنانے کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے تھوڑا تو تم برداشت کرو، اللہ یہ فرماتے ہیں، خالی ان کے بولوں کو برداشت کرو۔ اب دیکھو فرعون کی چالاکی، سیاسی جھوٹ نے اس کی جاہل قوم کو اس کے ساتھ قدیم گمراہی میں مبتلا رہنے کا کچھ سامان تو کر دیا، مگر یہ اعجوبہ یعنی عجیب بات ان کے لیے بھی ناقابل فہم تھا کہ فرعون کے غصے کا سارا زور جادوگروں پر ختم ہو گیا۔ سارا زور کس پہ ختم ہوا؟ جادوگروں پر غصہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام جو اصل مخالف تھے، ان کے بارے میں فرعون کی زبان سے کچھ نہ نکلا۔ کس کو بول رہا ہے وہ؟
تم ایمان لے آئے میری اجازت کے بغیر، یہ تمہاری آپس کی شرارت تھی، مشورہ تھا تاکہ تم یہاں کے قوم کو یہاں سے نکال دو. لیکن موسیٰ کو کچھ نہیں بول رہے ہیں، اور وہ ہارون علیہ السلام کو کچھ نہیں بول رہے ہیں. اس پر ان کو کہنا پڑا درباریوں کو، حضرت ذرا ہوش میں آؤ، کیا خالی ان کو ڈانٹتے جا رہے تم وہ جادوگروں کو؟ یہ جو اصل آئے ہیں یہ موسیٰ اور یہ ہارون، یہ تمہارے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں گے، تم کو بھی چھوڑ دیں گے. ان کے بارے میں کچھ بول رہے نہیں، کیا بات ہے؟ ہاں پھر ذرا ہوش آیا اس کو، سمجھ میں آیا. اتذروا موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، کیا آپ موسیٰ اور ان کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ وہ آپ کو آپ کے معبودوں کو چھوڑ کر ہمارے ملک میں فساد کرتے پھریں. اس پر مجبور ہو کر فرعون نے کہا نہیں، سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، یعنی ان کا معاملہ ہمارے لیے کچھ قابل فکر نہیں، ہم ان کے لیے یہ کام کریں گے، ان میں جو لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیں گے، لڑکیوں کو رہنے دیں گے، جس کا نتیجہ کچھ عرصے بعد یہ ہوگا کہ ان کی قوم مردوں سے خالی ہو کر صرف عورتیں ان کی قوم میں رہ جائیں گی. سیم پکڑو جیل میں بھرو، پکڑو جیل میں بھرو، پکڑو جیل میں بھرو. 10 سال نکل گئے، 11 سال نکل گئے، 20 سال نکل گئے، نردوش ہے، چھوڑ دو. یہ کیوں؟ کہ قوم کمزور ہو جاوے. کیا ہو جائے؟ قوم کمزور ہو جاوے. وہی فارمولے ہر جگہ دہرائے جاتے ہیں. جال نئے نئے ہیں، شکاری پرانے ہیں. جو ہماری خدمتگار باندیاں بنیں گی، ہم تو ان سب پر پوری قدرت رکھتے ہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وجہ یہ ہے کہ اس معجزہ اور واقعے نے فرعون کے قلب و دماغ پر حضرت موسیٰ کی سخت ہیبت بٹھلا دی تھی. سعید ابن جبیر ایک تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فرعون کا یہ حال ہو گیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تو پیشاب نکل جاتا تھا. جب بادشاہ ہے، ہاں، دیکھتا تو پیشاب خطا ہو جاتا تھا. اور یہ بالکل صحیح ہے، ہیبت حق کا یہی حال ہوتا ہے. ہاں، ہیبت حق است ای از خلق نیست، حق کی ہیبت ہے یہ، اللہ کی، حق یعنی اللہ، خلق کی، مخلوق کی ہیبت نہیں ہے. جب ہیبت ادھر سے چلے گی تو پیشاب خطا ہو جائے گا. مولانا رومی نے فرمایا ہر کے ترسید از حق و تقوی گزید، ترسد ازو جن و انس و ہر کے دید، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری مخلوق اس سے ڈرنے لگتی ہے. ہم اللہ کو چھوڑ کر سب کو ڈرانا چاہتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر ڈرانا چاہتے ہیں، تو ان کی زبانوں سے بھی یہ نکلتا ہے کہ ہم ڈریں گے. اس دن ڈریں گے جس دن جمعہ کا مجمع فجر کی نماز میں آئے گا. یہ باطل کے جملے ہیں، یہ وہ سب جانتے ہیں. تو اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ آپ سے ڈرائیں گے. اپنے گھروں میں بھی اس کی مشق ہونی چاہیے. اپنی بیوی کو اپنے آپ سے، تیرے کو معلوم میرے کو بہت غصہ ہے، ارے آپ ہے کون جناب؟ تیرے کو پھر معلوم ہے میں کیا کر ڈالوں گا. آپ کچھ نہیں کر سکتے. میں ایک مرتبہ اپنے گھر کی ایک بیت الخلاء میں تھا اور مجھے باہر سے بیوی کے جملے سنائی دیے. بہت شروع کی بات ہے کہ ٹھہر نکلنے تو تیرے ابا کو بولتی. تو میں نے اس کو سمجھایا ابا سامنے ہیں، جب تک ابا سامنے تب تک ڈریں گے بچے، ڈریں گے. پھر اس کے بعد ابا جب سامنے نہ ہو تو پھر نہیں ڈریں گے. لیکن اللہ ہمیشہ حاضر ہے. تو کس سے ڈراؤ ہمیشہ؟ دیکھیے اللہ کو نہیں چلتا، دیکھیے اللہ کو نہیں چلتا، اس لیے مت کرو. بچوں کو یہ بولو، بیوی کو بولو، خود اپنے آپ کو بولو، بھئی یہ اللہ کو نہیں چلتا. تو ڈر کس کا؟ اس لیے اللہ کے نبی نصیحت کرتے تھے تو یہ بہت مختصر نصیحت، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. کوئی کہتا کہ نصیحت کیجئے تو فرماتے تھے میں تجھے اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو. کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو. جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری مخلوق اس سے ڈرنے لگتی ہے. آج ہم سے کیوں نہیں ڈر رہے ہیں لوگ؟ اس لیے کہ ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں. کنیکشن وہاں سے جڑا ہوا ہے نا. ہاں، اس جگہ قوم فرعون نے یہ کہا موسیٰ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ کر فساد کرتے پھریں. کیوں چھوڑ رہے ہو ان کو؟
اس سے سمجھ میں آیا فرعون اگرچہ ایک طرف یہ دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، لیکن خود بھی دوسرے بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ خود بھی دوسرے بتوں کی، اسی لیے کہا یذرک وآلہتک، تجھے بھی چھوڑ دے گا یہ موسیٰ اور تیرے معبودوں کو بھی چھوڑ دے گا۔ تو معلوم ہوا بے وقوف تھا۔ سب سے بڑا عقل مند کون؟ ایمان والا جو اپنے رب کو پہچانے۔ سب سے بڑا عقل مند کون؟ ایمان والا جو اپنے رب کو پہچانے۔ اور جو بیچارہ رب ہی کو نہ پہچانے، جس سے سب ہے اس رب ہی کو نہ پہچانے، پھر وہ کتنا ہی زیادہ ہوشیار ہو جاوے، وہ عقل مند نہیں ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بنی اسرائیل کو کمزور کرنے کے لیے ظالمانہ قانون جو اس نے بیان کیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، پہلے بھی نافذ کیا تھا یہ قانون، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے بعد اب دوبارہ اس نے کہا۔ چنانچہ آگے معلوم ہوگا کہ فرعون کا یہ ظلم و جور آخرکار اس کو اور اس کی قوم کو لے ڈوبا۔